السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے 20 اکتوبر کو سرکاری افسروں کے پہلے اجلاس میں اعلان کیا کہ پولیس کسی کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائے گی، کسی طالب علم پر FIR درج نہیں ہوگی، 3 MPO کے تحت کسی سیاسی کارکن کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور جیل میں قیدیوں پر تشدد برداشت نہیں ہوگا۔ پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، مگر پولیس کے خلاف عوامی شکایات بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ پیغام مجھے واٹس ایپ پر پڑھنے کو ملا۔ بھیجنے والا ثقہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے ادھر ادھر لوگوں سے پوچھا تو یقین آیا کہ یہ سب کچھ اجلاس کی کارروائی کا حصہ ہی نہیں بلکہ احکامات کا مجموعہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے بھی سیاسی حریفوں کو پولیس کے ذریعے تنگ نہ کرنے کی روایت مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوبے میں عام آدمی کے ساتھ پولیس کا رویہ باقی ملک سے بالکل مختلف ہے۔ پولیس کے سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کی صحت مند روایت کی موجودگی میں دوبارہ پولیس کو سیاسی انتقام سے دور رکھنے کے احکامات اپنے اندر ایک سیاسی پیغام لیے ہیں جو شاید پنجاب، اسلام آباد اور سندھ پولیس کے لیے ہے۔ جنوری 2023 کے بعد پنجاب پولیس کے ہاتھوں تحریک انصاف کے کارکنوں پر جو گزری وہ اپنی جگہ ایک داستان ہے۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہی نہیں بلکہ دستور میں دیے گئے حقوق کی پامالی کی کہانی ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہو رہی ہے۔ عمران خان کے گھر پر چھاپوں سے لے کر تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف بے دریغ مقدموں تک ایسی دلدوز روداد ہے جو کبھی لکھی جائے گی اور برسر عام سنائی بھی جائے گی۔ اس عرصے میں چادر اور چار دیواری کا تقدس محافظوں کے ہاتھوں ہی جس طرح پامال ہوا، اس کا اندازہ بھی محال ہے۔ اگلے روز ایک تقریب میں پنجاب کے ایک سابق IG پولیس سے ملاقات ہوئی تو وہ پنجاب پولیس کی حالت پر دل گرفتہ تھے۔ بتانے لگے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ DIG تھے اور پیپلز پارٹی کو گھر سے نکلنے نہ دینا سرکاری پالیسی تھی۔ اس وقت بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیس نے خواتین پر ہاتھ ڈالا ہو یا گھروں کے دروازے توڑ کر اندر گھس جائے اور لوگوں کے کاروبار بند کراتی پھرے۔ پنجاب پولیس کو پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، CCD یعنی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ جب سیاسی طرز پر پولیس حکومت کے سیاسی مقاصد پورے کرنے لگے، عدالتیں کچھ کر سکیں اور کرتی ہوئی دکھائی بھی نہ دیں تو پھر جلاد ہی منصف ہو جاتے ہیں۔ CCD نہ صرف جلاد بن چکی ہے بلکہ وہ سزائیں بھی ایجاد کر رہی ہے جن کا ذکر تعزیرات پاکستان میں ہے، نہ 14 صدیوں کے فقہی ذخائر میں اس کا سراغ ملتا ہے۔ پولیس کے اس ذیلی محکمے کی اس قابلیت کا اظہار ہے کہ کچھ لوگوں کے نیفوں میں اڑتے ہوئے پستول چل گئے۔ ان کا جرم خواتین کو ہراساں کرنا تھا، جو بہر صورت کریہ ترین حرکت ہے، لیکن اس کی سزا نیفے میں پستول کا چلنا ہرگز نہیں۔ CCD کے بارے میں انسانی حقوق کمیشن نے کہا ہے کہ فروری 2025 میں اپنی تشکیل کے بعد اس نے مسلسل ملزموں کو ایک ہی انداز میں ماورائے عدالت مار ڈالا ہے۔ کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 2025 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 500 پولیس مقابلوں میں 627 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ پر CCD کے ترجمان نے فرمایا ہے کہ یہ ادارہ قانون کی چار دیواری کے اندر کام کرتا ہے اور ماورائے عدالت ہلاکتوں کے کوئی ثبوت موجود نہیں۔ خدا جانتا ہے، ترجمان کا یہ فقرہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ معلوم نہیں کب CCD اس غریب صحافی کو دھر لے اور گھر والوں کو پتہ چلے کہ میرے کچھ مسلح ساتھی ایک سفید گاڑی میں مجھے CCD کی حراست سے چھڑانے کے لیے آئے اور میں انہی کی فائرنگ کی زد میں آ گیا، کیونکہ بیشتر معاملات میں یہی کہانی پچھلے 1 سال سے دہرائی جا رہی ہے۔ اور ہاں، یاد آیا کہ CCD کے ترجمان نے یہ بھی ارشاد کیا کہ اب تک ماورائے عدالت ہلاکت یا تشدد کی ایک بھی شکایت درج نہیں ہوئی۔ اس ارشاد کنندہ کو شاید یاد نہیں تھا کہ جولائی 2025 میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس محترمہ عالیہ نیلم نے IG پنجاب پولیس کو حکم دیا تھا کہ وہ CCD کے جعلی پولیس مقابلوں کا جائزہ لیں، کیونکہ ہر روز ان مقابلوں سے متعلق درخواستیں عدالتوں میں آ رہی تھیں۔ پولیس مقابلوں کے چلتے ان جھگڑوں کے بارے میں 2024 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کے جاری کردہ فارم 47 کے زور پر بنائی گئی پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ صوبے میں جرم پر قابو پا لیا ہے۔ یہ دعویٰ اسی صورت میں درست مانا جا سکتا ہے جب مجرموں کو عدالتوں سے سزائیں مل رہی ہوں۔ اس کے برعکس حالت یہ ہے کہ صوبے میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کی تعداد کا بڑھنا عملاً جرم کا پھیلاؤ ہے۔
ایک جرم کو دوسرے جرم سے ڈھانپ دینا پولیس کی کارکردگی نہیں، اس کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس کمزوری کو طاقت قرار دے کر سراہنا حکومت کی عقل پر ماتم کرنے کا موقع ہے، نہ کہ اپنی کارکردگی کا اظہار۔ پنجاب میں سی سی ڈی پولیس کی ذیلی شاخ نہیں بلکہ ایک ذہنی کیفیت ہے جس کے تحت پولیس کو پچھلے 3 سال میں سیاسی سی سی ڈی بنا دیا گیا ہے۔ پولیس کا اندھا دھند استعمال اس وقت شروع ہوا جب محسن نقوی پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بنوائے گئے۔ ان کے بعد لائے جانے والوں نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہنے میں عافیت محسوس کی۔ جناب نقوی اسلام آباد بلا کر وفاقی وزیر داخلہ بنا دیے گئے تو اسلام آباد پولیس کو بھی سی سی ڈی میں بدل دیا گیا۔ تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے اسے کھلی چھوٹ دی گئی۔ اسلام آباد پولیس نے ہی 26 نومبر 2024 کو نہتے مظاہرین پر گولیاں چلانے کی رسم ڈالی اور پھر یہی پولیس اسلام آباد سے باہر بھی استعمال ہونے لگی۔ اسی پولیس نے صحافی مطیع اللہ جان پر منشیات کا مقدمہ بنایا اور انہیں گرفتار کیا۔ گویا وفاقی دارالحکومت میں صحافیوں کی زبابندی بھی اس نے اپنے ذمے لے لی۔ سندھ پولیس کا احوال تو کیا ہی عرض کیا جائے۔ اس صوبے کی پولیس عملاً پیپلز پارٹی کا حصہ بن چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے مخالفین کی زمینوں کا پانی بند کرنے سے لے کر ان کا ناطقہ بند کرنے تک سبھی کام اس نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ بطور پولیس اس کی کارکردگی میں اتنا انحطاط آ چکا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے رینجرز نے امن و امان کا بنیادی کام سنبھالا ہوا ہے۔ سندھ پولیس کے سیاسی کردار کی وجہ سے اب اس کی بھرتیاں بھی سیاسی اثر سے خالی نہیں رہیں۔ اب اس ادارے کو ٹھیک بھی کرنا ہو تو نہ جانے کتنا عرصہ لگے گا کہ یہ دوبارہ کسی قابل ہو سکے۔ پولیس ریاست کے تحکم کا وہ ادارہ ہے جو عام آدمی کے مشاہدے میں روزانہ کی بنیاد پر آتا ہے۔ اسی لیے ترقی یافتہ ریاستوں میں پولیس اور عوام کے درمیان دوستی کا رشتہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں کی حکومتوں میں یہ تصور نہیں کہ پولیس ان کے سیاسی عزائم کو پورا کرنے میں کوئی مدد کرے گی۔ یہ مملکت خداداد پاکستان میں ہوتا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ ریاستی قوت کے زور پر سیاسی نتائج پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوں۔ شاید یوں کہنا درست ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا سیاست میں آنے کا مقصد ہی پولیس کے ذریعے اپنے کام نکلوانا ہوتا ہے۔ یہ روایت ہمارے ہاں اتنی راسخ ہو چکی ہے کہ اب پولیس سے پولیس کا کام لیا جائے تو شاید مشکل ہو، جبکہ پھنسے ہوئے پیسے نکلوانا، مخالفین پر پرچے کاٹنا اور الیکشن میں آسمان کے پسندیدہ امیدواروں کو جتوانے جیسے کام اس کا روزمرہ ہو چکے ہیں۔ اس ماحول میں خیبر پختونخوا پولیس کو سیاسی کردار سے اگر روکا جائے، اسے مخالفین کے خلاف استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا جائے تو خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے سامنے شاید عمران خان کا یہ اعلان بھی ہے کہ تحریک انصاف کے اقتدار کا مطلب انتقام نہیں۔ ممکن ہے یہی پیغام پاکستان کے بگڑتے ہوئے سیاسی ماحول میں کچھ ٹھہراؤ پیدا کر دے۔ شکریہ۔